الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میر محفل یادگار اسلاف استاذ العلماء امام الصرف والنحو جناب حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً 3 سال کے طویل وقفہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے جامعہ جواہر القرآن میں دین کی نسبت سے حاضر ہو کر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ۔ کسی کی ضد، ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا یا میرے اکابرین کا مزاج نہیں رہا۔ جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔
عام دوستوں کی خدمت میں بھی اپیل ہے کہ جتنی دیر آپ میرا اور باقی ہمارے اکابرین کا بیان سماعت کریں تو سننے کے دوران دل میں نیت یہی رکھنی ہے کہ اللہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے تو ہم سے راضی ہو جا۔ 3 باتیں عرض کرنی ہیں آج کی اس حاضری میں، اور یہ 3 باتیں وہ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی۔ عنوان ہے آج کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے تمام گوشے اور پہلو سمٹ آتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کا ذکر ہو تو بھی سیرت، آپ کے کردار پر بیان ہو تو بھی سیرت، آپ کی نشست و گفتار اور رفتار کا ذکر ہو تو بھی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کا ذکر ہو تو بھی سیرت، صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے لمحات کا ذکر ہو تو بھی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ دل نشین گفتگو کا ذکر ہو تو بھی سیرت۔ اس بات کو آپ جتنا پھیلاتے جائیں پھیلتی جائے گی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک پہلو ہمارے لیے سیرت ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ سنانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو جنت میں جانے والے انسان کی نشانیاں ایک مرتبہ بیان فرمائی۔ سنیے انداز کیا ہے، پہلے حدیث پاک، پھر انشاءاللہ قرآن پاک کے چند حوالہ جات بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 5 لقمہ کھائے، حلال کھائے، پاکیزہ چیز کھائے، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ عقیدہ اور ایمان ہمارا یہ ہے، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا حوالہ تھا۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ کھلی ہوئی ہے، یہاں قرآن پاک کا انداز، یہ آیت نمبر 168 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اس آیت مبارک کی تلاوت آپ کی محفل میں کی گئی، لوگوں زمین میں وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور پاک بھی ہوں۔ یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد آپ کی محفل میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، عرض کرنے لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے،
اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میں نے سبق روک دیا۔ عوام دوستوں سے میں اپیل کروں گا ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے گا۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ سبق میں نے روک لیا، مسئلہ سمجھ آیا۔ زندہ سے دعا کروانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دعا کروا رہے ہیں۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، زندہ چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے، زندہ بڑا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خیر اشرکنا فی دعائک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعائیں مانگنا تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شریک رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر لحاظ سے چھوٹے، لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ چھوٹا ہو اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے، زندہ بڑا ہو اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں دعائیں کروایا کرتے تھے، لیکن دل کی تختیوں پہ میرے دوستوں نے جملہ لکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے، پورے ذخیرہ احادیث کی کتب کے اندر ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جا کر کسی صحابی نے دعا کے لیے درخواست پیش کی ہو۔ دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو پیار اور محبت کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں پورے ذخیرہ احادیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے کسی صحابی نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جا کر دعا کی درخواست کی ہوئی کہ آپ ہمارے زندگی میں دعا کروایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی، صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے باہر میدان کے اندر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے اندر دنیا میں زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے، اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، اللہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے۔ اب اللہ کے محبوب تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا جان ہیں، آپ اللہ کے دربار میں دعا کیجیے رب العالمین رحمت کی بارش نازل کر دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا، کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ حضرت عباس سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور جو موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں، وہاں چل کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لیتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ اس وقت تو قبر منور نظر بھی آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ دوستو، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی بخاری شریف میں، میں سبق کرا رہا ہوں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی، حضرت آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر میں جو بھی دعا مانگوں اللہ کریم میری دعائیں قبول کر لیا کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطب مقامک تکن مستجاب الدعوات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی خوراک اور لقمے کو پاکیزہ رکھنا تیرا کام ہے، اور تیری ہر دعا کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حلال کھائے پاک کھائے ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَعَمِلَ فِي سُنَّتِهِ، جو بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، ایسا بندہ بھی ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، دروازے پر 3 صحابی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ میں نے سبق روک دیا، عوام ساتھی ذرا میرے جملے پر غور کریں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، آپ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود تھی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا یہ صرف رب العالمین کی شان ہے۔ آپ گھر میں نہیں تھے۔ 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس، یہ میرے سامنے 11واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہاں قرآن پاک کا انداز، آیت نمبر 61 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس حالت میں ہو، قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کر رہے ہو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں تم بھی سن لو، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، میرے محبوب کی جو بھی حالت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جس قرآن پاک کی آیت کی تلاوت ہو، اور تم جو بھی کام کر رہے ہو، اوپر میں اللہ کریم موجود ہوں۔ تمام دوستوں سے میری اپیل ہے، اللہ کا نام آواز سے بلند لینا ہے۔ میں آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کروں گا، مسجد گونج جائے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ قرآن پاک کا فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا، ہر کسی کے ساتھ، یہ صرف کس کی شان ہے؟ قرآن پاک۔
سورت کا نام سورت المجادلہ، 28واں پارہ۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ آیت نمبر 7 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی، آیت نمبر 7 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے 3 ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ موجود ہے، اور مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم بھی ساتھ موجود ہے۔ 3 اور 5 پر بات پوری ہو گئی۔ فرمایا نہیں ولا ادنى من ذلك ولا ابصر الا هو معهم اينما كانوا۔ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اس مقام پر بھی ہیں، اللہ کریم ساتھ ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ ہے، یہ شروع ہو رہی ہے، وہ لکھا ہوا ہے سورۃ المجادلہ مدنیۃ، یہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ میں کوئی اور سورت کھولتا ہوں قرآن پاک کی، یہ میرے سامنے سورت آ گئی ہے، سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، سورۃ الاعراف، اور شروع کے اندر ہے سورۃ الاعراف۔ یہ مکیاتون، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، قرآن پاک نازل ہوا تو مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی صورتیں۔ اگر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا۔ تھوڑا ہے میرے پاس، اللہ کا نام پھر اونچا لینے کی درخواست ہے۔ ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ 3 صحابی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے پوچھنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں عبادت کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھ لیا کرتے ہیں، ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اللہ کریم کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ گھر والیوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، قدم مبارک بھی سوج جاتے ہیں۔ میں نے سبق روک دیا۔ آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد، یہ میں نے پہلی 2 آیات کھولی ہوئی ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یہ جو قدم مبارک سوج گئے ہیں یہ کوئی معمولی قدم تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ شریف کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس نے خانہ کعبہ جو ہے، حجر اسود جو ہے، صفا مروہ جو ہے، فرمایا نہیں مکہ شریف کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ میرا محبوب چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کوئی معمولی قدم ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری، رب کائنات کی قسم، قیامت تک آنے والے امت کے افراد رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے بہنے والے آنسو لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے
ایک قطرے کی شان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ گھر والوں نے بتایا سینے سے رونے کی آواز ایسے نکلتی ہے جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو۔ یہ کوئی معمولی سینہ ہے؟ یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت کا نام ہے سورت الانشراح۔ فرمایا نشرح لک صدرک، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بے مثال، آمنہ کے لال کا مدینہ بھی بے مثال۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں فَذَاتُ يَدِي عَلَىٰ صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آپ کا وجود مبارک موجود ہے، وفات ہو چکی ہے، اپنی اہلیہ اپنی گھر والی کہتی ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فرماتی ہیں مرت بھی جمعون، کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ کے ساتھ کھانا بھی کھاتی رہی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت، وضو بھی کرتی رہی، ہاتھ بھی دھویا جاتا رہا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کئی ہفتے گزرنے کے باوجود آپ کے سینے پر جو میں نے ہاتھ رکھا تھا، اللہ نے میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ سینہ بے مثال، پسینہ بھی بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نیند کی حالت میں آرام کر رہے تھے، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ حضرت ام سلیم نے شیشی لے لی، آپ کے نیچے گرنے والے پسینے کو اپنی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا ھذا ارقک، حضرت یہ آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کر رہی ہوں، نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، آپ کے پسینے کے قطرے اپنی خوشبو کے اندر ملا دوں گی، اور اس خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں، دنیا کی خوشبوئیں مل کر آپ کے پسینے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایماندار بندے کی موت مدینہ طیبہ میں آئی، کنت شفیعا لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ایماندار کا سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا۔ بڑی تفصیل ہو سکتی تھی، سبق نہ رہ جائے، سبق پر آئیے۔ ازواج مطہرات نے بتایا آپ کی گھر والی عبادت پوچھنے والوں، آپ تو اتنی، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میرے حجرہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہونے لگیا کہ سجدے کی حالت میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو نہیں پا گئے۔ اتنا لمبا سجدہ
میں نے پاؤں مبارک کو پکڑ کر ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اونچی کر دی، سبحان ربی اللہ، تب مجھے یقین آیا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ تینوں صحابہ کرام نے یا اللہ، ہم کیا چیز ہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم واللہ لا اتزوج ابدا، جتنی میری زندگی باقی ہے اللہ کی قسم میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ ان کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، اللہ ہی کی عبادت میں زندگی گزاروں گا۔ دوسرا کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم ہے واللہ اصوم الدہر ولا افطر، میری جتنی زندگی باقی ہے ساری زندگی روزے رکھوں گا، رمضان کے فردی روزے، باقی سارا سال نفلی روزے، افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا صحابی کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم واللہ لا ارقد، جتنی بھی زندگی باقی ہے ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، نیند نہیں کروں گا، جاگ کر عبادت کرتا رہوں گا۔ قسمیں اٹھائیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عوام ساتھیوں نے دل کے دروازے کھولنے ہیں، گھر والوں نے حال سنا یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دن آپ کے جہاں نثار آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ہم نے عبادت کے بارے میں اچھا جھگڑا ختم دوستو۔ اگر ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہوتا، اتنی شان کے باوجود، اتنے مقام کے باوجود، اتنے اعلیٰ رتبے کے باوجود، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو ازواج مطہرات کو یہ حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا امام الانبیاء ہونا برحق ہے، خاتم النبیین ہونا برحق ہے، امام المرسلین ہونا برحق ہے، سید البشر ہونا برحق ہے، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی آخری آیت نمبر 123، فرمایا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات، یہ میں نے سورت الحجرات کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 18، 26واں پارہ، فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، شک نہیں کرنا کائنات والو، آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ بڑا آسان حوالہ دوستوں کو دکھایا کرتا ہوں۔ 20واں پارہ، پہلا صفحہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میں نے 20واں پارہ پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 65، فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ حوالہ اعلان کر دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی سبھی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، جنات بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں، مخلوق غیب نہیں جانتی، اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ کریم کا قرآن تو بتا۔ چلو زندہ تو غیب نہیں جانتے، جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے، کئی من مٹی ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے، وہ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قبر والوں کو تو اپنے بارے میں بھی
قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد فرماتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں۔ ذرا زبان کے تالے کھولیے اور اللہ کا نام محبت سے سارے بھائی لے لیجئے۔ یہ زمین قیامت کے دن آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے۔ قرآن پاک کی تصدیق کون دوست کرے گا بآواز بلند؟ عالم الغیب سے وہ کون ہے؟ گھر والوں نے حال بتا، اچھا انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ کہا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ کرام جمع ہو جاؤ مسجد میں۔ سارے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون تین میرے جانثار ہیں؟ تین کون سے؟ وہ میرے ساتھی ہیں جنہوں نے میری عبادت کے حال پوچھا پھر قسمیں اٹھائی ہیں۔ وہ کون ہے؟ صحابہ حیران رہ گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اخشاکم واتقاکم۔ آپ نے فرمایا جتنا میرے دل کے اندر اللہ کریم کا ڈر ہے، کتنا میرے اندر تقویٰ ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم کون ہو؟ یہ قسمیں اٹھانے والے۔ ساری زندگی ہم نے شادی نہیں کرنی، ساری زندگی ہم نے رات کو جا کر عبادت کرنی ہے، ساری زندگی ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتا بھی ہوں، جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑا میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، آپ جسٹس ہیں، جج ہیں، صالح ہیں، یہ اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما، یہ نماز ٹھیک ہے؟ اونچا وقت کم ہے، مہربانی کیجیے تاکہ میں تیسری بات بھی عرض کروں، یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں رکوع میں چلا گیا اللہم بارک علی محمد، یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب درود ابراہیمی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، درود ابراہیمی پڑھنا وہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ صحیح درود شریف، اصلی درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی ہو درود شریف، درود شریف وہاں پڑھنا ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کے اندر پہنچے، عید کی نماز سے پہلے بندے کو دیکھا عیدگاہ میں نوافل ادا کر رہا تھا۔ بندہ فارغ ہوا، سلام پھیرا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے نے کہا حضرت ابھی عید کی نماز میں وقت باقی ہے، میں پہلے آ گیا ہوں عیدگاہ کے اندر، میں نے سوچا میں چند رکعت نفلی نماز ادا کر لوں، مجھے ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو تو نوافل ادا کر رہا ہے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے، اس نفلی نماز کا تجھے ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ اور عذاب ہوگا۔ بندہ حیران رہ گیا، نفلی نماز پڑھنے پر گناہ اور عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے تجھے اس نفلی نماز پر گناہ اور عذاب ہوگا کیونکہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ پاک کھائے پاکیزہ چیز کھائے اور نمبر 2 عمل بھی سنت کے مطابق کرے ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا. اور نمبر 3 دخل الجنہ. آس پاس والے لوگ اس کی ظلم اور زیادتیوں سے محفوظ رہیں، اس کے شر سے محفوظ رہیں، کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ دے، دوسروں کو تکلیفوں سے بچانے والا یہ بندہ بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. حدیث پاک سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے گھر کے برتن دیکھنے شروع کیے. ایک برتن معمولی سا اسباب اور ساز و سامان تھا، ایک برتن، دوسرا برتن، کوئی کھانے پینے کی چیز مجھے مل جائے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف لانے والے تھے. میں نے سوچا کوئی کھانے کی چیز مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں. فرماتی ہیں اور تو مجھے کچھ نہیں مل سکا، ایک برتن میں تھوڑے سارے مٹھی برابر جو مجھے مل گئے. میں نے جلدی جلدی چکی پہ جو پیسے آٹا بن گیا، پانی ڈالا، آٹا گوندا، ایک پیڑا بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک جو کی روٹی تیار کر کے رکھ دی. آپ تشریف لائیں گے، ایک جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گی. جھگڑا ختم. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، دین جھگڑے کا نام نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، دین تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے، پیار محبت کا نام ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ ہوتا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے تو آپ کے لیے جو کی روٹی تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جس کی ذات نور ہو وہ کھانا نہیں کھایا کرتا. 18واں پارہ سورت کا نام سورت الفرقان، یہ میرے سامنے ہے، سورت الفرقان کھلی ہوئی ہے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ آیت کا نمبر 9 ہے میرے سامنے. آیت نمبر 7 سورت الفرقان 18واں پارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، روٹی کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں چل پھر کر کاروبار کیوں کرتا ہے. آپ کھانا نہ کھاتے ہوتے، بازاروں میں چل پھر کر کاروبار نہ کرتے ہوتے، پھر تو ہم سچا پیغمبر مان لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا. 14واں پارہ سورت کا نام سورت الحجر، یہ میں نے سورت الحجر کھولی ہوئی ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. آیت نمبر 97 دوسروں کے سامنے ہے. جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت سننا ثواب ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. ہمیں اچھی طرح علم ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. جواب آپ کے ذمہ نہیں، جواب میں اللہ خود نازل کر رہا ہوں. آیت نمبر 20 سورۃ الفرقان 18واں پارہ. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. یہ حوالہ سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نے جتنے بھی پیغمبر
پیغمبر بھیجے سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چل پھر کر کاروبار بھی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھانے والے, سارے انبیاء علیہ السلام بھی کھانا کھانے والے, اور جس کی ذات نور ہو وہ کھانا نہیں کھایا کرتا. جو کی روٹی تیار کر کے رکھ دی. کوئی دوست یہ سوال کرے مولوی صاحب نے حوالے بڑے دکھائے, یہ حوالہ کیوں نہیں دکھایا؟ چھٹا پارا سورت کا نام سورت المائدہ, یہ میں نے آیت نمبر 15 کھولی ہوئی ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. لوگو تمہارے پاس نور آ گیا. ہاں نور آ گیا نا. نور کا معنی روشنی. کون سی روشنی ہمارے پاس آئی ہے؟ اللہ نے خود آگے سمجھا دیا. فرمایا وہ کتاب مبین. یہ واو تفسیریہ ہے, پچھلی بات کو سمجھانے والی. کون سی روشنی آئی ہے؟ فرمایا یہ قرآن پاک اور یہ کتاب نور بن کر آئی ہے. چلو کوئی حرج نہیں, کسی کی تسلی نہ ہو. یہ میرے سامنے 28واں پارہ اور سورت کا نام سورت التغابن اور رب العالمین کا قرآن میرے سامنے. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 8 اللہ پر بھی ایمان لے آؤ. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ. دو اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو نور میں اللہ نے نازل کیا ہے. میرا اور میرے قابلین کا عقیدہ سن لیجیے. عقیدہ ہمارا یہ ہے یہ قرآن نور ہے اور آمنہ کا لال سراج منیر ہے. میں بات سمیٹ رہا ہوں. خیال یہ جو کی روٹی پڑی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے, مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ بستر بچھا. فرماتی میں نے جلدی جلدی بستر بچھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. بس سر مبارک رکھنے کی دیر تھی آپ کو نیند آ گئی. مجھے جو کی روٹی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں ہیں, جو کی روٹی بھی پڑی ہوئی ہے. پڑوسیوں کی بکری چلتے پھرتے میرے حجرہ کے اندر گھس آئی اور میں حضرت عائشہ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں مل سکا. بکری نے روٹی منہ میں دبائی اور بھاگ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ام المومنین میں حرکت بھی نہیں کر رہی. میری حرکت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں فرق نہ پڑ جائے. تھوڑی دیر گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے. حضرت عائشہ کیا بات ہے؟ بے چین اور بے قرار نظر آ رہی ہو. فرماتے میں اٹھی, چند قدم. کدھر جا رہی ہو؟ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ خیر تو ہے, کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا حضرت ایک جو کی روٹی تھی آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. پڑوسیوں کی بکری آئی, منہ میں دبا کر بھاگ گئی. میں پتہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی اگر بکری نے کچھ روٹی کا حصہ کھایا ہو, کچھ چھوڑ دیا ہو, بقیہ واپس لیتے آنا. حلال ہے, حرام تو نہیں ہو گیا وہ حصہ. اور ہاں اگر بکری ساری روٹی کھا گئی ہو, میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ اور بھوک برداشت کر لوں گا, لیکن جو بکری کے مالک ہے پڑوسی ان کو زبان سے کھلا نہیں دینا. یہی بات عرض کرنا چاہتا تھا. 3 باتوں میں سے تیسری بات یہ تھی آس پاس والے لوگ جس کے شر سے, جس کے ظلم و ستم سے, جس کی زبان سے, تلخ کلامی سے محفوظ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسا بندہ بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. میں فاقہ برداشت کر لوں گا، پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہنا. معاف کیجیے گا آخری جملہ، ہمارا میاں والی ہوتا تو ہم کہتے خیر مار. 1 جنوری سے آج تک 136 قتل ہو چکے ہیں میاں والی میں. آج تک ابھی تو یہ 3 ماہ باقی ہے، پتہ نہیں آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا. معمولی بات آخر میں فاقہ برداشت کر لوں گا، خوب گوارا کر لوں گا، پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہنا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلک. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. ربنا تقبل منا